بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخ کا نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا عذاب اتنا سخت ہے کہ ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ قرآن پاک میں بہت سی آیات دوزخ کے خوفناک عذاب کو ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے اور نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اس عذاب میں پڑے۔ اس لیے قرآن پاک میں دوزخ کے عذاب کو بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ ہم یہاں چند آیات مبارکہ آپ کو سناتے ہیں جس سے اس کے عذاب کا کچھ معمولی سا اندازہ ہو جائے گا۔ وہ آگ کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ۔ سورہ رحمان پارہ 27 اور آیت 35۔ تم دونوں پر قیامت کے روز آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کو ہٹا نہ سکو گے۔ وہ آگ کے شعلے اتنے بڑے ہوں گے جیسے محل یا اونٹ۔ انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر۔ سورہ مرسلات پارہ 28 اور آیت 32۔ وہ انگارے برساوے گا جیسے بڑے بڑے محل، جیسے کالے کالے اونٹ۔ اس آگ میں گنہگار نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، برابر آگ میں جلتا رہے گا۔ گنہگار کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ سورہ مدثر پارہ 29 اور آیت 26۔ اب اس کو ڈالوں گا آگ میں، اور تو کیا جانے کیسی ہے وہ آگ، نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے۔ یعنی جس طرح لوہا گرم ہو کر سرخ ہو جاتا ہے، اسی طرح بدن آگ سے سرخ ہو جائے گا۔ اللہ بچائے ہم سب کو اس آگ سے۔ ان لوگوں کو کھانے کو کیا ملے گا وہ بھی سن لیں۔ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمِ۔ سورہ واقعہ پارہ 27 اور آیت 52۔ درخت زقوم سے کھانا ہوگا، پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس کو کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پینا بھی پیاسے اونٹوں کا سا ہوگا۔ دوزخ میں پینے کے لیے پیپ بھی ملے گی۔ قرآن مجید میں پیپ کے بارے میں بھی آیا ہے مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمَ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ سورہ ابراہیم پارہ 13 اور آیت 16۔ اس کے آگے دوزخ ہے، اور اس کو ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا جو کہ پیپ لوح کے مشابہ ہوگا، جس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، اور گلے سے آسانی کے ساتھ اتارنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور ہر طرف سے اس پر موت کی آمد ہوگی، اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں، اس کو بہت سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ کھانے کا تم نے سن لیا، اب پہننے کا سنو کہ کافروں کو دوزخ میں پہننے کو کیا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ سورہ حج پارہ 17 اور آیت 22۔ جو کافر لوگ تھے ان کے پہننے کے لیے قیامت میں آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے اور ان کے سر کے اوپر سے تیز گرم پانی چھوڑا جائے گا اور اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں اور کھالیں ان کی سب گل جائے گی اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ وہ لوگ جب گھٹے گھٹے اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں ڈھکیل دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب ہمیشہ کے لیے چکھتے رہو۔ بہت سے گناہ ایسے ہوں گے جن کے عذاب علیحدہ علیحدہ دیے جائیں گے۔ جو لوگ دوسروں کے مال ناحق کھا جاتے تھے اور جو لوگ روپیہ اور سونا جمع کرتے جاتے تھے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورہ توبہ پارہ 10 اور آیت 34۔ اور جو لوگ گاڑ رکھتے ہیں سونا چاندی اور روپیہ خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، سو ان کو خوشخبری سنا دیجئے دکھ والی مار کی جس دن آگ دہکا دیں گے اس پر دوزخ کی، پھر داغیں گے اس سے ان کے ماتھے اور پیٹھے، یہ ہے جو تم گاڑتے تھے اپنے واسطے، اب چکھو مزہ اپنے گاڑنے کا۔ جب جنت والے جنت میں دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے اس وقت دوزخ والے افسوس کریں گے کہ ہائے ہم نے دنیا میں اچھے کام کیوں نہ کیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لائے۔ کیوں اس وقت افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی فرماتے ہیں اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ سورہ ملک پارہ 29 اور آیت 7۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ غصہ کے مارے چھٹ پڑے گی۔ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ تو وہ کافر کہیں گے واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم بڑی غلطی میں پڑے ہو۔ اور کافر یہ بھی کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے۔ جب کافر پر دوزخ کے عذاب پڑیں گے تو چلا اٹھیں گے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُونَ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ سورہ نبأ پارہ 30 اور آیت 40۔
اور کافر حسرت سے کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وہ دن آنے سے پہلے کہیں ہم مٹی ہوتے، دنیا میں اچھے اچھے کام کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو انشاءاللہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔